اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام معیشت اور سیاست میں جاوید مسعود طاہر بھٹی، اسلام آباد اسٹیٹ سے۔ ناظرین، آج کل کا بڑا مسئلہ ہمارا ملک کا سیاسی ہیجان ہے، جس کی وجہ سے جس کے اثرات ڈائریکٹ ہماری معیشت پہ بھی پڑتے ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے اس معاشی بحران کو اور یہ معاشی جو ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے مثبت اقدام نہیں لیے جاتے، اور صرف مخصوص ادوار ہمارے ملک کے آتے ہیں جن میں یہ کوئی مثبت کام کیے جاتے ہیں، ورنہ عام طور پہ ہیجانی کیفیت رہتی ہے۔ اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے ملک کو، اور اس ہیجانی کیفیت سے ملک کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہم مختلف دوستوں سے اور اپنے ملک کے معزز لوگوں سے آراء لیتے ہیں، اور ان آراءات کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ حالیان اقتدار تک پہنچایا جائے اور ملک کی بہتری کے لیے کوئی رائے آ سکے۔ تو آج کے پروگرام کے ہمارے معزز مہمان ہیں جناب ارشد محمود صاحب، سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، مختلف اداروں کے NHA CDA کی نمائندگی کرتے رہتے ہیں، کورٹس میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں۔ بڑی نوجوان آدمی ہیں اور اس ینگ ایج میں ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، اور سپریم کورٹ میں اپیئر بھی ہوتے ہیں، کئی محکموں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے کوشش کرتے ہیں کہ ان سے کچھ آتے ہیں۔ ویلکم۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ جی ویلکم۔ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بڑی مہربانی، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو بلاتے رہیں گے۔ جی تھینک یو سو مچ۔ اچھا صاحب، میں نے پہلے بھی اپنے شروع کے اس میں یہ کہا کہ ملک کو ہم کس طرح سے، یعنی معیشت کو اور سیاست کو بہتری کی طرف کس طرح سے لے کے جا سکتے ہیں؟ آپ کا ویو کیا، ینگ ایز اے ینگ لائر، ایز اے سپریم کورٹ ایڈوکیٹ، آپ کا جو ایکسپوجر ہے اس کو پیش نظر رکھ کے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ سر۔ اس پہ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ معیشت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ جی کسی بھی کنٹری کے لیے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم ترقی کریں، ہم دوسری قوموں کا مقابلہ کریں، تو ڈیفینیٹلی جو سب سے پہلا جو ایلیمنٹ ہے پروگریس کے لیے وہ ہوتی ہے معیشت وہاں کی۔ اب اس کے امپروو کرنے کے جو ہے وہ ڈفرینٹ میئرز ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنا جو ہے جو لوور طبقہ ہے اس وقت اور ٹیلنٹڈ بھی ہے، ان کے لیے ڈفرینٹ سٹیپس لیں گورنمنٹ لیول پر، تاکہ وہ طبقہ جن کے پاس بہت زیادہ نالج ہے، ماشاءاللہ بہت زیادہ ان کے پاس وہ قابلیت ہے، لیکن ہنر ہے، ہاں جی ہنر ہے، ان کو موقع استفادہ کیا جی بالکل ایسا ہی، ان کو آگے آنے کا موقع نہیں ملا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنا زیادہ فائنینشیل پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، گورنمنٹ لیول پہ چاہیے کہ ان نوجوانوں کو یا ان جو بزنس مائنڈ جو لوگ ہیں، جو یوتھ ہے اسپیشلی، ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کے کوئی گیٹ ٹوگیدر کروائیں، کوئی سیمینارز کروائیں، تاکہ وہ وہاں پر آئیں وہ لوگ اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنے پرپوزلز پیش کریں کہ جی ہم اپنے کنٹری کو کیسے ترقی دینا چاہتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنے کنٹری کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ جی ہمارے اصل میں یہ ذرا ذہن میں ہم ذکر کرنا ضروری ہوگا کہ اس وقت دنیا میں ایک ڈیموکریٹک سسٹم جو یورپ کے کچھ کنٹریز کا ہے، جی شاہی نظام کے ساتھ بھی ہے، ملکہ برطانیہ اور بادشاہ بیلجیم اور کنگ آف، یہ تو مختلف ممالک کے یعنی ڈیموکریٹک سسٹم بھی ہے، لیکن ساتھ ایک مونارک بھی موجود ہے۔ جیسے امریکہ کا پریزیڈنشل سسٹم وہ ڈیموکریٹک سسٹم کہلاتا ہے، چائنا کا ایک اپنا سٹائل ہے، وہ ان کا ون پارٹی سسٹم ہے، اسی طرح سے رشیا کا ون پارٹی سسٹم ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹک جو ہمارے یہاں سسٹم ہے، ہم کسی سے بھی اس طرح سے وارے نہیں آتا جس طرح سے ہمارا، تو ہم بحیثیت ایک اسلامک اسٹیٹ کے، کیونکہ ہم ظاہر کے اسلام کے نام پہ بنے، تو اس اسلامک اسٹیٹ کو، اسلامک اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے جی ہمارے دیکھو نا، ہمارے جو ہماری موجودہ گورنمنٹ رہی، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے مدینہ کی ریاست کا ذکر کیا۔ اسی طرح سے پہلے بھی جو گورنمنٹ آتی رہی، انہوں نے کہا جب اسلامی نظام لے کے آنا چاہتے ہیں، اس پہ ریولیوشنز بھی ہوئی اور بڑی، لیکن اس کو کوئی ہمارے پاس اس کا بنیاد کوئی نہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ڈیموکریٹک پروسیس سسٹم ہے، یہ اسلامی جو ہمارا سسٹم ہے اس کے قریب تر لایا جا سکتا ہے کسی طرح سے مورلٹی لیول اپ کر کے، یا ہمیں چینج کرنا پڑے گا؟ جی سر، بہت اچھا کویسچن سر آپ نے کیا، جو ماشاءاللہ ذہن میں بات آئی۔ جی
تو سر اس میں یہ ہے کہ اسلام بیسیکلی وہ پروموٹ، یہ ہمارا اگر دیکھا جائے تو ڈیموکریسی کو پروموٹ کرتا ہے. ڈیموکریسی تو یہی ہے کہ جو شورائی نظام کی جی بالکل کہ لوگوں کے رائٹس کی بات ہونی چاہیے، لوگوں کو جو ہے ان کے ڈیو جو رائٹس ہیں وہ ملنے چاہیے. یہ تو ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی کہتا ہے کہ آپ فنڈامنٹل رائٹس لوگوں کو پرووائڈ کریں، جو بیسک رائٹس ہیں ان کے. تو اس میں سر یہ ہے کہ ہماری جو بھی گورنمنٹس پہلے آئی ہیں یا جو موجودہ گورنمنٹ ہے، تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے وہ کسی اس کے کانسٹیٹیوشنل باڈی کے تحت ہی آئی ہے وہ گورنمنٹ. ہاں جی، تو کانسٹیٹیوشن کو اگر پڑھا جائے تو کانسٹیٹیوشن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ہر شہری جو ہے اس کو بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی خیالات کا اظہار کر سکتا ہے، اس کو روزگار ملے گا، اس کو لائف کو جو ہے اس کی لبرٹی ہوگی، اس کی اسلامک پراپرٹی کا رائٹ ہے، ایجوکیشن رائٹ ہے، بالکل ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اگر دیکھی جائیں تو یہ اسلام سے ہیں. ہمارے مذہب میں بھی انہی چیزوں کو بیسیکلی پروموٹ کیا گیا ہے. تو ہمیں پریکٹیکل ہونا پڑے گا سر. اب ہمیں یہ صرف باتوں کی حد تک جو ہے، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف باتوں کی حد تک ہم اس کو پروموٹ کر لیں گے اور ایک اسلامک اسٹیٹ بنا لیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ ایسا پاسبل ہوگا. مذاکرہ تو بنیاد ہے جی. یہ مذاکرہ ہی ہے نا جس سے معاشرے بہتر ہوتے ہیں. وہ آپ قدیم افلاطون اور ارسطو اور ادھر چلے جائیں، یا کٹیالہ ہمارے سب کانٹیننٹ کا، یا چائنا میں ٹاؤ، اور یعنی بڑی مذاکرہ ہی تھا نا جس کی وجہ سے آئے گا سر. یہ چینج ہمارے اندر سے آئے گا سر. ہم نے ہی اس چیز کو بیسیکلی ریئلائز کرنا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے. اگر ہم صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں، ہم خلفائے راشدین کی بات کرتے ہیں، ہم ذرا ان کے نظام کو اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے وہ رہتے تھے، وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو انہوں نے پریزنٹ کیا، کہ خود جو لوگ بھوکے رہتے تھے اور اپنی جو قوم ہے اس کا خیال رکھتے تھے. خود ان کا لباس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، لیکن قوم کے حوالے سے وہ بڑے کیئرفل تھے. تو اگر ہم چاہتے ہیں، جی بالکل ایسا ہی ہے. تو جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کنٹری جو ہے وہ ترقی کرے، ہمارا کنٹری ایک اسلامک اسٹیٹ ہے ماشاءاللہ، اور اس میں جو ہے مدینہ کی ریاست بنے، تو جو پہلے گورنمنٹس رہی ہیں انہوں نے بھی میرا نہیں خیال کوئی پراپر اس پہ کوئی کام کیا ہے. ایفرٹس انہوں نے ضرور کی ہوں گی. تو جو اب موجودہ گورنمنٹس ہیں یہ بھی انہوں نے ایفرٹس کیے ہیں ماشاءاللہ. لیکن میں چاہوں گا کہ اس سسٹم کو ابھی بہت زیادہ اس میں امپرومنٹس ہونی چاہیے، اور امپرومنٹس اس میں ضروری ہیں اگر ہم چاہتے ہیں اداروں کو مضبوط کر کے. بالکل اس کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے سر. تو سیاسی ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے کہ ہر بندے کو یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کو اپنے کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے. پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنا، پولیٹیکل پارٹی بنانا، یہ سارے آتی ہے. لیکن ایک چیز میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ہمیشہ جو ہے وہ پازیٹیوٹی کے اوپر بات کرنی چاہیے. اگر ہمارا کوئی ادارہ اچھا کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اگر لیٹس سے اگر کوئی ادارہ جو ہے وہ پرفارم نہیں کر رہا ہے صحیح طریقے سے، اس لیول پہ پرفارم نہیں کر رہا، ہمیں اپنے ادارے کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. اس کی بہتری کے لیے. کچھ لوگ ہو سکتے ہیں وہ صحیح طریقے سے ورکنگ نہیں ہو سکتی، اس کی بہتری کے لیے. تو اس کی بہتری کے لیے ہمیں ایفرٹس کرنی چاہیے تاکہ اس کی جو فیوچر جو پرفارمنس ہے وہ اچھی ہو جائے. اور ہمارے ادارے نو ڈاؤٹ بہت اچھے ادارے ہیں ماشاءاللہ. تو اسی طریقے سے گورنمنٹ بھی اپنے لیول پر وہ کر رہی ہے. اس کو کرٹک زیادہ کیا جاتا ہے میرے خیال ضرورت سے زیادہ. جی ضرورت سے زیادہ کیا جاتا ہے. ان کو جو ہے وہ ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے، انکریج کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا زیادہ وہ عزت سے نوازے اور اس مرتبے تک لے جائے تو پھر ان کو بھی تھوڑا سا اسی حوالے سے رسپانسبلٹی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اختیار ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا سونپا ہوا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے لیے پھر وہ جواب دہ بھی ہیں. تو سر یہ زیادہ جواب. جی بالکل ایسا ہی. تو دونوں سیکٹرز میں چاہے وہ معیشت ہو یا سیاست ہو، جب تک آنیسٹی نہیں آئے گی، جب تک پریکٹیکل اپروچ نہیں آئے گی، اس وقت تک جو ہے وہ ہم کوئی بہتری کی امید نہیں کر سکتے. جی راشد صاحب، ہم وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین تھوڑی دیر کے لیے وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام معیشت اور سیاست پہ ہمارے دوسرے مہمان ابھی تشریف لائے ہیں، جناب عزیر سلطان صاحب. یہ بھی ایڈوکیٹ ہے. ان کا زیادہ فیلڈ آف ایڈوکیسی ٹیکسیشن زیادہ ہے. ایسے ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں اور ادروائز بھی پریکٹس کرتے ہیں. تو ہم جو بات جہاں سے کر رہے تھے ابھی ذرا کیونکہ یہ ہیں تو ان سے بھی پہلے انٹروڈکٹری ریمارکس لیتے ہیں. جی عزیر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ٹیکسیشن سسٹم کو پڑھتے ہیں، پڑھا بھی ہے اور اس کو پریکٹس میں بھی اتنے سال سے 2-3 سال سے جو کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ٹیکسیشن کے ادارے ہیں یہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا لوگوں کے لیے عذاب بنتے ہیں؟ اور وکلاء جو ہیں ٹیکس سائٹ کے وکلاء،
ان سے بھی کیا آپ سے لوگ مطمئن ہوتے ہیں, خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ملک میں یہ اپنا جو شیئر ڈال کے ڈیولپمنٹ کا اور ٹیکسیشن میں اپنا شیئر ڈال کے ملک کی بہتری کے لیے رول پلے کر رہے ہیں, وہ آپ سے خوش ہوتے ہیں کہ آپ مطمئن ہیں آپ سے, یا اس میں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ چینجنگ آنی چاہیے آپ کے رویے میں, یا لوگوں کو بتانے میں, لوگوں کو کورس کرانے میں, لوگوں کو سمجھانے میں ٹیکسیشن سسٹم کے؟ آپ نے یہ پوچھا کہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے یا جو اتھارٹیز ہیں جو ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں ان سے ٹیکس پیئرز یا عوام جو ٹیکس پے کر رہے ہیں وہ ان سے خوش ہیں یا نہیں, ہو نہیں سکتے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کچھ اس طرح کے آفیسرز ہیں ہمارے, کچھ اس طرح کے ٹیکس کے اندر, کچھ اس طرح کے ٹیکس ڈپارٹمنٹس کے اندر کچھ اس طرح کے ہر فیلڈ میں جیسے ہوتا ہے کلیکٹرز ہیں جو ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں, تو ان کے مائنڈ کے اوپر صرف جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم نے ریونیو کیسے اکٹھا کرنا ہے, ریونیو ٹارگٹ کیسے اچیو کرنا ہے, فار دا پرپز آف اپنے آپ وہ اپنی ترقی کے لیے, کہ اب جتنا ریونیو کا ٹارگیٹ ان کو ملتا ہے کہ ہم اس طرح سے وہ کریں گے, اپنی پروموشن فردر سروس میں پروموشن, تو وہ صحیح طرح سے ریکارڈز یا ڈاکومنٹس یا ایویڈنس دیکھے بغیر اپنے مائنڈ کو یوز کر کے, یا آئی ڈونٹ نو کس پریشر کے اندر ہوتے ہیں کہ وہ اب خود سے بہت ساری کیلکولیشنز, بہت ساری چیزیں وہ خود سے اپنی طرف سے ہی کر لیتے ہیں, جس کو وہ تھوڑا سا جسٹیفائی کر سکتے ہیں, زیادہ نہیں. مین اگر اس کی وجہ سے وہ ٹیکس جو وہ کرتے ہیں ڈیمانڈ, وہ پھر وہ اسٹینڈ نہیں کر بڑھتی چلی جاتی, وہ اسٹینڈ نہیں کر سکتے, اور وہ آگے تھوڑا سا اوپر اپیلز پہ جائیں, سیکنڈ اپیل پہ جائیں تو وہ ویسے ہی گر جاتے ہیں, تو وہ ملک کے لیے بھی نہیں ہے فائدہ مند, تو وہ ٹیکس پیئر کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے. اگر وہ صحیح طرح سے پراپر ریسرچ کر کے, پراپر ٹائم دے کے, پراپر ڈاکومنٹری ایویڈنس سے ساری چیزیں فگرس دیکھ کے اس کا ایک پراپر آرڈر بنائیں گے جس کو چیلنج کرنا بھی پھر مشکل ہو, تو وہ ایڈوکیٹس کے لیے, ٹیکس پیئر کے لیے, ملک کے لیے, ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے لیے, سب کے لیے وہ زیادہ بہتر ہوگا. لیکن اگر وہ بغیر دیکھے, یا جس طرح سے وہ بولتے ہیں کہ فوراً انہوں نے ایک ہی دن میں شاید 100 لوگوں کا پاس کرنا ہوتا ہے آرڈر, تو وہ جلدی کر دیتے ہیں. تو ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے تو ویسے ہی ٹیکس پیئر کو تو کیونکہ آرڈر ہی ایڈورس آتا ہے, تو وہ تو ویسے ہی خوش نہیں ہو سکتا, تو گورنمنٹ خوش ہوتی ہوگی ان کے وہ ریونیو جنریشن سے, یا جس طرح سے وہ لوگوں کو کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ 100% یہی ہے, شاید 80% جو آفیسرز ہیں وہ بہت اچھا بھی کام کر رہے ہیں, انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے, جو کچھ سیکھا ہے, وہ اس کو اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, لوگوں کو یہ راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ ملک کی بہتری کی جنرل آئیڈیا اگر ہم دیکھیں, کیونکہ وہ ہے ہی ٹیکس کلیکشن, تو ٹیکس کلیکشن سے کبھی بھی پوری دنیا جب سے ٹیکس کلیکشن شروع ہوا ہے تو اتھارٹیز سے کوئی خوش تو نہیں رہتا. ٹیکس دینا کس کو اچھا لگتا ہے, ہر کوئی آزاد رہنا چاہتا ہے اپنی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑا اعتراض یہی ہوتا تھا کہ آپ ٹیکس کلیکٹر کے ساتھ بیٹھتے ہیں, لیکن کیونکہ ہر دور میں رہا ہے. ہاں, لیکن کیونکہ ہماری جو نیشن اسٹیٹس ہیں ان کا آئیڈیا یہی ہے کہ ٹیکس کلیکشن کریں گے تو ویلفیئر ہوگا, ویلفیئر جو نیشن اسٹیٹس ان اسٹیٹس میں بھی ٹیکس والوں کو اتنی محبت تو نہیں کرتے لوگ, ان سے بھی رہتے ہوں گے. جی ارشد صاحب, یہ آپ ہائی کورٹ لیول پہ آپ دیکھتے ہیں, سپریم کورٹ لیول پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پینڈنسی بہت زیادہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس پینڈنسی کا آپ کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ ڈسپوزل ہو, پینڈنسی کم ہو, یا وہاں لیٹیگیشن کم ہو؟ سر اس میں پرپوزل یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پروفیشن سے یہ بات ریلیٹ کرتی ہے, جی تو ڈیفینیٹلی اس میں سر دونوں جو ہیں, چاہے بار ہو یا بینچ ہو, دونوں کی میوچول انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے. جو میں نے اپنے سابقہ کیریئر میں دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ بار اور بینچ جو ہیں, جب تک ان میں کوئی اچھا ریلیشن ہوگا تو وہاں ڈسپوزل زیادہ ہوتی ہے. تو اسی لیے میں یہ کہوں گا آنیسٹلی کہ ہمارے جو محترم جج صاحبان ہیں دے آر ویری کمپیٹنٹ, اور وہ ڈے اینڈ نائٹ ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ جتنے مقدمات ہیں ان کو وہ ماشاء اللہ ان کو پراپر لمبی لسٹ ہوتی ہے, ہاں جی ڈسپوزل کر رہے ہیں, ان کو پراپر ٹائم دیتے ہیں, پارٹیز کو ہیئرنگ دیتے ہیں, اور اچھے ماشاء اللہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا جو ہے وہ اپنی ججمنٹ دیں جس کے اوپر جو وہ ایک کویسچن آف لا جو ہے وہ ایک پرنسپل سیٹلڈ ہو جائے, جو کہ لوگوں کے لیے ایک اچھا وہ فیصلہ ثابت ہو, لوگوں کو جو انصاف ملے. تو ہماری طرف سے جو لائرس کمیونٹی ہے, نو ڈاؤٹ ہماری لائرس کمیونٹی بھی بہت محنت کر رہی ہے, بہت اسٹرگل کر رہی ہے, ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد ہم اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کو انصاف لے کر دیں. تو دونوں طرف سے ماشاء اللہ سر ایفرٹ بہت آ رہی ہے, ایفرٹ بہت ہو رہی ہے. بہرحال پھر بھی آپ کی بات درست ہے کہ ابھی تک جو ہیں وہ کچھ مقدمات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. سسٹم کو ویلیٹ کرنے کے لیے کہ اس طرح سے کوئی سسٹم بنایا جائے کہ یہ ڈسپوزل زیادہ سے زیادہ ہو, اور اس کے لیے ہمارے پاس مثالیں ہیں, یعنی یورپ میں, امریکہ میں ان کے یہاں بھی کیسز بہت آتے ہیں, لیکن وہ ڈسپوزل ساتھ ہی ہوتی رہتی ہے, وہاں پینڈنسی کا کانسیپٹ نہیں. سر اس میں میری گزارش اس میں یہ ہوگی کہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہماری لائرس کمیونٹی کی طرف سے بھی ہوتا ہے, اور ہمارے جو محترم جج صاحبان ہیں ان سے بھی میری بڑے
مہذب انداز سسٹم کی بات ہے، جی میری سسٹم گزارش یہی ہوتی ہے کہ سر اس میں بیسیکلی ہونا یہ چاہیے کہ مقدمہ جب کورٹ میں آتا ہے یا کوئی وکیل جب اپنا مقدمہ لے کے جاتا ہے تو اس میں سر جو ٹائم کی جو کنزمپشن ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ ٹائم جو ہے ڈیفینیٹلی اب ایک کورٹ کے اندر 50 کیس لگے ہوئے ہیں یا 100 کیس لگے ہوئے ہیں تو ہر کسی کا ایکول رائٹ ہے کہ اس کی سماعت ہونی چاہیے، اس کو پراپر رائٹ آف ہیئرنگ دینا چاہیے. تو اس میں سر بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ 10 منٹ پر اس کیس کا جو ہے وہ ڈیسیجن آ سکتا ہے، 10 منٹ میں سننے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیس کیا ہے، تو اس کو پھر لینتھی جو ہے اس میں آرگومنٹس نہیں ہونا چاہیے. تو کچھ ہمارے جو ہے وہ لائرس کمیونٹی میں بھی کچھ میں نے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی زیادہ اس میں آرگومنٹس کریں گے تو اس میں کوئی کورٹ بھی انفلوئنس ہو جائے گا یا پبلکلی بھی اس کا تھوڑا سا کوئی امپیکٹ ہوگا. تو ایسا نہیں ہوتا سر. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے پاس نالج ہے، تو ہم نالج پہ بات کرتے ہیں، فوراً جو ہے وہ محترم جج صاحب بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیس کیا ہے، اور اگر نہیں بنتا تو وہ ریلیف نہیں دیں گے، اگر بن جاتا ہے تو وہ ریلیف دے دیتے ہیں. تو ٹائم کی کنزمپشن جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. سم ٹائم میں یہ بھی کورٹس میں بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ لمبے آرگومنٹس کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو ہے ابھی اس میں وہ تیاری نہیں ہے، تو پھر وہ ٹائم سیک کر لیتے ہیں. تو یہ چیزیں تھوڑی سی اوائڈ کرنی چاہیے اور پیشنس اس کے لیے کوئی سسٹم بھی بنانا چاہیے. سر سسٹم آنیسٹلی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. جی سر سسٹم ہم نے خود کریٹ کرنا ہے کیونکہ جی بالکل جی بالکل ان کی آپس میں جب تک ان کی میوچول انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی اور آپس میں بیٹھ کر اس کا کوئی لاہ عمل نہیں بنائیں گے اس وقت تک یہ جو ہمارا جو سسٹم ہے جوڈیشل سسٹم اس میں بہتری جو ہے وہ نہیں آ سکتی. تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم آپس میں بیٹھیں اور ہم دیکھیں کہ جو مقدمات جو ہے وہ جلدی ڈسپوز آف کرنے والے ہیں ان کو جلدی ڈسپوز آف کر دیں. کوئی میکینیکل سسٹم کوئی ایوالو کرنا چاہیے جی کہ ان کا نوٹ بنے کوئی ہر کیس کا. جی کوئی ایسا چھوٹا سا ایک ادارہ رولز کے تحت سپریم کورٹ ہائی کورٹ رولز کے تحت کوئی ادارہ کوئی بن جائے کہ جو کیسز کو دیکھیں جو ایک نوعیت کے کیس ہیں ایک ایشوز پہ ہیں ان پر کوئی نوٹ ہو کورٹ میں جائے وہ نوٹ کی موجودگی میں فوراً وہ ڈیسائیڈ کر دیں پھر وہ ٹائم بچے گا. جی ایسے یہ تو سر ہم نے کورٹ میں نارملی دیکھا بھی ہے کہ کورٹ میں جب ایک ہم ڈرافٹ لے کے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے جب محترم جج صاحب اس ڈرافٹ کو پڑھتے ہیں تو ان کو کیس ہاں جی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیس بیسیکلی ہے کیا. اس کے بعد جب آرگومنٹ سٹارٹ ہوتے ہیں تو بیسک آرگومنٹس کرنے کے بعد بھی کیس کا پتہ چل جاتا ہے. تو اس کیس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہیے اور وہاں پر اگر ان کا کوئی نوٹس بنتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے نا جیسے ہائی کورٹ میں بھی ایک جج صاحب کے پاس ایک بینچ میں 100 سے زیادہ کیس لگے ہوئے ہیں تو وہ نفسیاتی طور پہ بھی برڈن بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں نے 100 کیس کیسے ڈیسائیڈ کروں. سر میرا خیال یہ جی اس میں میری ایک گزارش ہے سر ایز بینگ اسٹوڈنٹ آف لا اس میں میرا خیال ہے جو ہم کہیں گے کہ یہ قاضی سسٹم ہوتا ہے جو جب اللہ تعالیٰ کسی کو جج کی عہدے پہ فائز کرتا ہے تو وہ بہت بڑی رسپیکٹیبل جاب ہے ماشاء اللہ. تو اس کے لیے سر یہ ہوتا ہے کہ جج صاحب کا اپنا جو ہے مزاج وہ کسی فیصلے پہ افیکٹ نہیں ہونا چاہیے. تو جج صاحب کو میرا خیال ہے پیشنس لیول باقی لوگوں سے بہت زیادہ ہونا چاہیے. اگر وہ اپنے مزاج کو فیصلے پہ افیکٹ کریں گے تو پھر تو انصاف کی فراہمی نہیں ہو سکے گی. تو میری بڑے انتہائی احترام سے یہی گزارش ہوگی کہ جب جو منصف ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنا جو فیصلہ کرے وہ بالکل پیشنس سے صبر سے تحمل سے سننے کے بعد کریں. اور جلدی اگر فیصلہ کرنے کی بات آتی ہے کوئی تو ضروری تو نہیں ہے کہ سر اس میں کوئی لمبے آرگومنٹس ہوں گے تبھی جا کر کوئی ریلیف ملے گا. تو اس میں پریما فیسائی کیس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہے کیا کیس بیسیکلی سننے کے بعد. عزیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اتنا جو کورٹس میں آپ جاتے ہیں تو کورٹس میں رویہ جج صاحبان کا اس پہ کوئی کمنٹس کریں گے کہ وہ پازیٹیو ہوتا ہے نیگیٹو ہوتا ہے یا کیس ٹو کیس ہے یا جنرلی زیادہ تر ٹائم تو پازیٹیو ہی ہوتا ہے. جی اور جج صاحبان کا ظاہر ہے انہوں نے دن میں اگر 50 کیس سننے ہیں تو وہ ہر کیس پہ اپنا موڈ چینج تو نہیں کرتے ایک ہی وجہ جس طرح سے بیٹھے ہوتے ہیں وہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے کہ کس طرح سے خاص طور پہ ٹیکسیشن کے جو کیسز ہیں لا یہ کہتا ہے کہ 6 مہینے میں ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. سی آئی ٹی کے پاس تو اس سے بھی کم ٹائم ہے ٹربونل لیول پہ ہے لیکن اب اتنا اسٹک اپ ہوئے ہیں کیسز اس کے باوجود. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پرپوزل دیں گے کہ ڈسپوزل ارلی ہو؟ جس طرح پہلے یہ بھائی جس طرح سے بات کر رہے تھے ٹائم مینجمنٹ کی بات کر رہے تھے ایک کورٹ ٹائم مینجمنٹ سسٹم ہونا چاہیے کہ جس میں ایک جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے کہ پرائمری فیصلے کیس ہے تو جج کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کیس کے اندر کیا کیا کیس کی نوعیت کے مطابق اس کو
جی جو ٹائم فکس ہونا امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کر لیں کورٹ کے اندر, ان کے اوپر آرگیومنٹس کر لیں. باقی جو چیزیں ڈیٹیلز میں ہیں وہ بعد میں بھی اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں الگ سے بھی. لیکن مینجمنٹ کا یہ ہے کہ جس طرح سے اگر 50 کیس لگے ہوئے ہیں تو وہ آگے اس طرح سے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ 10 سنے انہوں نے, اس میں ٹائم کنزیوم ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا, جج صاحب اٹھ کے چلے گئے یا کچھ ہوا تو وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ لیفٹ اوور ہو گیا, پینڈنسی جو بڑھتی پھر رہتی ہے. اس پینڈنسی میں جا کے وہ پائپ لائن میں دوبارہ 6 مہینے کے بعد اس کا نمبر آتا ہے. پھر اس طرح سے وہ مطلب ٹائم مینجمنٹ اگر سسٹم بن جائے کورٹس کا, ہائی کورٹ میں بھی, ٹریبونل لیول میں بھی, یا نیچے تو جلدی ہو جاتے ہیں, تو وہ بہتر ہوگا. اس سے جو ہے دونوں کو فیسیلیٹیشن ہوگی. اچھا, ایک سسٹم جیسے برطانیہ کا سسٹم ہے انز آف دی کورٹس کہ وکلاء کے ایسوسیشنز, ہمارے یہاں بھی کچھ ایسوسیشنز یا لا فارمز ہیں, تو یہ لا فارمز میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی ایکسپوجر آپ جاتے کہ لا فرم سے نکل کے آپ, یا آپ انڈیویجول پریکٹس میں ہی سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ لا فرمز ہونی چاہیے تاکہ 8-10 وکیل اکٹھے بیٹھ کے کیسز کو تیار بھی کریں مل کے, تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا لا فرمز کو رواج دیا جائے زیادہ سے زیادہ؟ جی سر, میں اس میں یہ عرض کروں گا سر کہ نو ڈاؤٹ لا فارمز کا کنسیپٹ بہت اچھا ہے. یعنی اس میں اگر کوئی ایسی لا فارمز ہیں, سینئرز ہیں جو اپنے ینگ پیپل کو گائیڈ کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, کیس کے بارے میں بتاتے ہیں, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن میں اس بات کو پرسنلی تھوڑا اس کو میں لائک نہیں کرتا کہ اگر کسی جونیئر کو صرف یہ کہا جائے کہ جی آپ کورٹ میں جائیں اور جا کر ایک جو ہے وہ آپ ڈیٹ لے کے آ جائیں. صرف اس حد تک جو ہے وہ کسی وکیل کو انگیج کرنا یا اپنے جونیئر کو اپنے پاس رکھنا اور وہ وہاں پر 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے کام کرتا ہے اور اس کو صرف ڈیٹ والا وکیل بنا کے رکھنا ہے, تو اس پہ تو میں یہی کہوں گا کہ وہ لا فارم پھر ان کو تو نہیں رکھنا چاہیے. یہ تو اس کی اپنی صلاحیت ہے نا کہ وہاں بیٹھ کے جو کیسز تو اس کے سامنے ان کو اسٹڈی کرے, اس کا اپنا لیول بڑھائے گا تو وہ پھر سینئر بھی کہے گا کہ جا کے بے شک آرو کر دو. سر نو ڈاؤٹ اب ایک سینئر جو ہیں ان کا وہ انٹلیکچوئل لیول اور ایک ینگ پیپل کا, ایک نوجوان کا وہ ایکول نہیں ہو سکتا. وہ تو لرن کی لرننگ سٹیج ہے, پر اس کو موقع دینا چاہیے. کسی ٹائم وہ جائے گا کیس میں آرگو کرے گا, ہو سکتا ہے وہ کیس خراب ہو جائے, لیکن ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ کیس میں وہ اچھی پرفارمنس دے کے, لیکن وہ پارٹی اس کے گلے پڑ جائے گی نا, آپ نے اس کو فیس میں آپ سر یہ تو پھر جب اس کو ٹرین کر رہے ہیں, ٹریننگ کا یہ پروسیس ہوتا ہے. آپ کسی بھی اس میں دیکھ لیں جب ٹریننگ کا پیریڈ ہوتا ہے تو ٹریننگ پیریڈ میں ٹریننگ پیریڈ یہی ہے نا کہ آپ ان کے ساتھ رہیں جی اور ان سے لرن کریں. جی ایسا ہی بالکل. تو ساتھ ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے کام تو پھر ہوتے رہتے ہیں نا. جی اس کا دوسرا سر یہ ہے کہ جو بیسک جو جس طریقے سے ہماری گرومنگ ہوئی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ایک نیو کمر آتا ہے, ایک نیو لائر آتا ہے, تو ان کو بیسک سے سٹارٹ کرنا چاہیے. اس کو چاہیے کہ وہ سول کورٹ میں بھی جائے, کسی کورٹ میں سول کورٹس میں بھی جائے, وہاں پر جا کر وہ دیکھیں پروسیڈنگس دیکھیں کہ پروسیڈنگس کس طرح سے ہو رہی ہیں کورٹ کی, اسٹڈی کرنی چاہیے. کیونکہ جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو چھوٹے لیول پر جو جا کے کام بندہ کرتا ہے, جب کورٹس میں سول کورٹس میں اسپیشلی, تو وہاں سے بندہ بہت لرن کرتا ہے. پھر ساتھ ساتھ گرومنگ ہوتی ہے. پھر آپ ہائی کورٹ میں جب آتے ہیں تو ہائی کورٹ میں تھوڑا سا آپ کو ڈفرینٹ انوائرمنٹ ملتا ہے, تو اس میں بھی آپ ماشاء اللہ کافی لرن کرتے ہیں. اسی طریقے سے ود دا ٹائم یہ ایکسپوجر ہوتا ہے سر. تو ہم یہ کہیں کہ کوئی فرام دا ویری فرسٹ ڈے آئے اور وہ فرسٹ ڈے میں ہی کوئی اچھا لائر بن کے سامنے آ جائے یا اچھا لائر بن جائے, تو یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے. جی ادھر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ فرم میں رہ کے زیادہ لرن کرتے ہیں یا انڈیویجول کیپیسٹی میں زیادہ آپ کا ایکسپوجر کیا ہے؟ میرا میں نے فرم میں بھی کیا ہے, انڈیویجول بھی کیے ہیں. میرا اس کے اندر یہ ہے کہ بیلنسڈ اپروچ ہے کہ فرم میں بھی آپ سیکھ سکتے ہیں, انڈیویجولی بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے اوپر کہ آپ نے اگر فرم کے اوپر بھی اس لحاظ سے ڈپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے اس کا سین. لیکن اگر باہر دیکھیں یو ایس میں, یو کے اندر جو فرمز ہیں وہاں پہ پراپر کانٹریکٹس ہوتے ہیں, وہاں پہ رائٹس اور ڈیوٹیز پہلے سے اسٹیبلش ہوتی ہیں. 2 چیزیں ہیں نا, ایک تو ہے بار ایسوسیشن. اگر آپ بار ایسوسیشن میں بھی جا کے بیٹھتے ہیں اور بار آپ کی کوئی ٹریننگ کر رہی ہے تو وہ بڑی پازیٹیو. پہلے ہوتا تھا ہمارے زمانے میں جب ہم نے وکالت اسٹارٹ کی تو ہر ویکلی بیسس پہ ایک سیمینار ہوتا تھا جس میں کوئی جج صاحب کو ڈسٹرکٹ ججز میں سے سول کورٹ میں سے بلا لیتے تھے یا ہائی کورٹ کے کسی جج صاحب کو انوائٹ آن ایوری ویک وہ ہوتا تھا, اور وہاں کوئی نہ کوئی ایک لڑکا یا کوئی ایک وکیل جو ہے لیکچر دیتا تھا. اس کے بعد وہ جج صاحب فائنلی کمنٹس کرتے تھے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو یہ بار ایسوسیشن لیول پہ. دوسرا ہے کہ جو بار فرمز ہیں وہ فرمز میں تو پھر یہ چیز نہیں ہو سکتی. وہاں تو صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے آگے یعنی کیسے چلے. اب بات جو دوسری چیز آتی ہے کہ اصل میں ہر بندہ جب شروع میں آتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے فائننسز کا پرابلم, کہ مجھے جیسے سرکاری نوکری ہے نا, وہ اسی طرح چاہتا ہے کہ سرکاری نوکری میں پہلے دن سے اس کو تنخواہ مل رہی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی تنخواہ دار ہوں. تو جب تنخواہ کے لیول پہ جائیں گے تو پھر تو آپ کا لرننگ نہیں ہو کیا سکتی. سمجھتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تنخواہ ہونی چاہیے
کہ پہلے دن سے ہی آپ کو کوئی وظیفہ ملے یا آپ ساتھ ساتھ چلتے رہیں اور جو بھی انکم وہاں سے ہو رہی ہے اسی پہ گزارا کریں اور بہتر سے بہتر اپنا کیلیبر آپ کرنے کی کوشش کریں؟ بہتر یہ ہوگا کہ جس طرح سے وہ پہلے 6 مہینے کا ایک پیریڈ ہوتا ہے نا جس میں آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے پیپلیج کرنا ہوتا ہے، اس میں اگر آپ کو کوئی وظیفہ مل جائے، کیونکہ بیکاز یہ آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، آپ سیکھ رہے ہیں صرف، وہ 6 مہینے یا سال، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ ان کو الاؤ کرنا چاہیے کہ وہ خود سے اپنے پر پھیلائیں، خود سے جائیں، خود سے اپنے کیسز تیار کریں. 40 سال وکالت میں رہ کے بھی میں اپنے آپ کو مکمل انسان تو نہیں، پھر بھی مجھے چاہتا ہوں کہ کسی کے ساتھ ڈسکس کروں لا پوائنٹ. تو لا کا تو میں پہلی جیسے میں نے سٹارٹ بھی یہی لیا ہے کہ لیگل فرم اس کی بڑی اہمیت ہے. یہاں ہمارے یہاں لیگل فرم بہت کم ہے، ہر بندہ انڈیویجول میں سمجھتا ہے کہ میں ٹیم ورک بہت ضروری ہے. اسی آپ ٹیم ورک کی اصل میں بات کریں کہ فرم کے اندر اگر ٹیم ورک ہے یا ٹیم ورک، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، لرننگ پروسیس تو اسی میں ہوگا. لیکن سر میں یہاں سے تھوڑا سا عرض کروں، وہ یہ ہے سر کہ جو ہمارے سینئر حضرات ہیں، جب ایک نیا بندہ آتا ہے، جب ایک نیو لائر آتا ہے بار میں، تو میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا سا وہ سافٹ کارنر دینا چاہیے. ان کو بیسک جو دیتے بھی ہیں ہمیشہ ہوتا ہے، ان کو ود آؤٹ پے نہیں رکھنا چاہیے، ود آؤٹ سیلری نہیں رکھنا چاہیے. بیسک سیلری جو بھی بنتی ہو ان کو دے دینا چاہیے. اس کی ریزن اس کے پاس خود ہی نہیں ہوں گے تو کیسے دے گا؟ یہ تو شیئر بیسس نہیں سر، یہ ایسا جو ہے ماشاءاللہ اچھی لا فارم میں بہت اچھا اچھی بھی ہے، وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا. میں کہتا ہوں کہ اوور آل سارا کام ہونا ہی فرم کے ذریعے. یہ انکریج کرنے کے لیے سر یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ینگ بندہ ہے، نیو کمر لائر ہے، اس کو سپورٹ کریں تھوڑا سا، اس کو مورلی بھی اور اس کو فائنینشلی تھوڑی سپورٹ کریں گے. نیکسٹ ٹائم پھر وہ کوشش کرے گا کہ میں زیادہ ہارڈ ورک کروں اور محنت کروں. یہ علیحدہ بات ہے. جی راج صاحب، پھر آتے ہیں دوبارہ. ناظرین ایک بار پھر وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد پھر آ جاتے ہیں. پلیز سی ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام معیشت اور سیاست. ہم جہاں سے گفتگو کا سلسلہ ختم ہوتا وہاں سے پھر جی راج صاحب، یہ چیز آج کے معاشرے میں ایک دوسرے کا احترام، برداشت، یہ چیزیں کم ہو رہی ہیں. شاید پہلے بھی ہوتا ہوگا لیکن اب چونکہ خاص طور پہ ہمارے ایجوکیشن سٹینڈرڈ کچھ اور ہے. پہلے سٹائل کچھ اور ہوتے تھے، آج یونیورسٹیاں جس لیول پہ پہنچی ہیں، انسٹیٹیوشنز اسی طرح سے میڈیکل کی انسٹیٹیوشن انڈیپینڈنٹ اور ایک کیا کہنا چاہیے ایکسپرٹی کا زمانہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کہ ان میں کس طرح سے اس کو مارل ویلیوز کو اور سسٹم کو کس طرح سے سر بہت اچھا ماشاءاللہ کویسچن کیا سر آپ نے. اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ ایکچولی جو ہماری جو نیو جنریشن ابھی آ گئی ہے، تو نیو جنریشن جو ہے وہ ہماری کافی جو بیسک چیزیں ہیں ان سے دور ہے. کہ ان کی باقی ٹریننگز تو ہو رہی ہیں ان کی، کہ جی ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے کیسے کس طریقے سے اپنا اسٹائلش ہو کے رہنا ہے سارا. تو یہ ان کی جو ہے گرومنگ ہونی چاہیے. پہلی گرومنگ تو ہوتی ہے کہ ان کے گھر سے ان کی گرومنگ ہونی چاہیے، ان کو یہ گائیڈ کرنا چاہیے، اپنی ویلیوز کے بارے میں بتانا چاہیے. جو ہمارا ایک علاقائی کلچر ہوتا ہے اس سے بھی اویئرنیس ہونی چاہیے. یہ چیزیں بیسیکلی پروموٹ کرتی ہیں آپ کو کہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے چیزیں بہت ضروری ہیں. تو ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں، اب ہم جب بچپن میں، مجھے یاد ہے ہمارے جو بڑے تھے، تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنے جو میرے ٹیچرز ہیں ان کی ایسوسیشن میں بیٹھوں، میں ان کی باتیں بڑے غور سے سنتا تھا. اسی طریقے سے میرے جو فادر ہیں ماشاءاللہ، تو میں جب فادر کے ساتھ بیٹھتا تھا وہ بھی مجھے گائیڈ کرتے تھے، سمجھاتے تھے، تو میں ان کی باتیں بڑی غور سے سنتا تھا. اب ٹائم ہی نہیں موبائل پہ فل ٹائم. ہاں جی، اسی لیے ابھی اپنا یہ لوگ ٹائم بہت ضائع کرتے ہیں باقی ایکٹیویٹیز میں. نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے جی، ابھی وہ چینج آ رہا ہے ماشاءاللہ، ماڈریٹ سوسائٹی ہے، لیکن ماڈریٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی ویلیوز کو نہیں چھوڑنا. جو بھی ماشاءاللہ ویلیوز کو چھوڑ دیتا ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں گے اسی وجہ سے اب ینگ بچے ہیں، ان میں برداشت نہیں ہے، وہ آپس میں جو ہے وہ لڑ پڑتے ہیں مختلف باتوں پر. تو اس میں ہم جب تک ان کی جو ہے وہ اسپریچول جس کو ہم کہتے ہیں ان کی تربیت نہیں کریں گے، روحانی تربیت نہیں کریں گے، اور یہ کام ہے بڑوں کا. جی بالکل، ٹیچرز کا کام ہے، جی اداروں کا کام ہے. جس کالج میں اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اتنی ہیوی پولیٹیکل سسٹم میں اتنا ہیجان ہے تو اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. پولیٹیکل سر اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پولیٹیکل لوگ، حالانکہ وہ دیکھا جائے تو وہی ہمارے رول ماڈل ہے. جی بالکل وہی ہے. تو میں مختلف اس میں دیکھتا رہتا ہوں، جی ٹاک شوز میں دیکھتا رہتا ہوں کہ وہ بجائے اس کے اپنی بات کریں تو وہ ایک دوسرے سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ جب ہم ینگ بچوں کو یہ ہم دیں گے، اپنا میسج دیں گے کہ اس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، تو باقی بچے بزرگوں کو دیکھ کے ایسا ہی. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم آپس میں پیار محبت سے اور برداشت کے ساتھ چلیں. کسی کی بات ہے سن لیں، سن لینے میں کیا حرج ہوتی ہے سر؟ پھر ہم اس کو ویسے ہی اس کو ایڈریس کریں اس بات کو. اگر کوئی غلط بات کر بھی دیتا ہے تو پیار سے اس کو سمجھا دیں سر.
بڑے ہونے کا رول اپنا ادا کریں سر. تو میرا خیال ہے اگر ہم یہ سٹیپس کر لیں تو ہمارا معاشرہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گا. جی زہر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو انسٹیٹیوشن میں آپ رہے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں آپ کی، دوسرے اسکولوں میں بھی آپ رہے، آپ کے جو اساتذہ اور جس انسٹیٹیوشن سے آپ آئے ہیں، آپ کی تربیت میں ان کا پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا کتنا رول ہے؟ کہیں نیگیٹو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو صحیح تربیت نہیں کر سکے، نہیں ہو سکے، یا مطمئن ہے کہ وہ میں مطمئن ہوں؟ میں پہلے پازیٹیوٹی کی بات کروں گا. زیادہ جو ہے وہ پازیٹیو ہی افیکٹ ہے. زیادہ تر ہمارے ٹیچرز، بے شک میں نے گریجویشن کیا ہے سائنسز میں، اس میں بھی اور پھر لا میں بھی، تو ہمارے اسکولوں میں بھی شروع سے ہی ٹیچرز کا ہمیشہ بہت اچھا کردار ہوتا تھا. ان کی تربیت بہت اچھی ہوتی تھی. ابھی بھی ہوتی ہوگی اسکولوں میں جس طرح کے ٹیچرز ابھی بھی ہو رہا ہے سارا کچھ، تو ٹیچرز کا ہمیشہ سے ایک اچھا کردار ہوتا ہے. یہ بہت کم انڈیویجول لیول کے اوپر ہوتا ہے کہ کوئی ٹیچر کوئی بات پرسنل لے جائے تو وہ نیگیٹیوٹی میں اگر وہ چلا جائے. وہ زیادہ تر یونیورسٹیز میں ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ سسٹمز اس طرح کے بنا دیے گئے ہیں. کیپٹلسٹک سسٹم ہو گیا یونیورسٹیز کا بھی کہ آپ نے فیسز لینی ہے اور آپ نے گریڈز دینے ہیں، یا جس طرح سے پرائیویٹائزیشن جب ہوئی ہے نا تعلیم کی، اس کے بعد سے نیگیٹیوٹی آئی ہے. معیشت اس میں معیشت انوالو ہو گئی. اس کے بعد سے وہ نیگیٹیوٹی تھوڑی سی آ گئی ہے کچھ ٹیچرز کے اندر کہ وہ آپ کے ساتھ پرسنل ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور پھر ان کے مارکس اور گریڈس کے اوپر بھی وہ افیکٹ کر سکتے ہیں. اس بات سے قطع نظر کہ وہ کتنا اچھا اسٹوڈنٹ ہے یا وہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے، باقی سبجیکٹس میں کتنا اچھا، فرق بھی نہیں پڑتا. اتنا زیادہ فرق اس کا نہیں پڑتا. وہ انڈیویجول کیسز ہوتے ہیں. ادروائز اس کی مورل ٹریننگ صحیح ہو رہی ہے. جی بالکل. یوزلی جو ہے وہ پازیٹیو ہی ہوتا ہے. دوسری بات وہ یہ ہے کہ بزرگوں کی اور بچوں کی یا ٹیچرز کی اور اسٹوڈنٹس کا وہ ایک ہمارا جب سے یہ سسٹم چینج ہوا ہے، پوسٹ کلونیل پوسٹ انڈسٹریل، جب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ریولیوشن آیا، جیسے موبائلس کے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ آپ موبائلس کے اوپر لگے رہتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جنریشن گیپ بہت زیادہ ہو گیا ہے. بچے بڑوں کی بات وہ سمجھتے نہیں ہیں، بڑے جو ہیں وہ سمجھتے بھی ہیں تو وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے، نہ بچے ایکسپلین کر سکتے ہیں. وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جنریشن گیپ وہ ایک نیچرل فینومینا ہوا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے خود سے پیدا کیا یا بڑے بات نہیں کرنا چاہتے یا چھوٹے نہیں کرنا چاہتے. وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو ریولیوشن آیا ہے اس سے اتنی زیادہ انفارمیشن کا گیپ آ گیا ہے کہ وہ بات وہ ڈسکس کرنا بھی چاہیں تو وہ ایک دوسرے کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. وہ یا تو وہ خاموش رہنا پسند کرتے ہیں، یا بہت کم انڈیویجول لیولز پہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کوئی بات کر سکیں. نالج کا فلو تو ہوا ہے. یہ آپ کے موبائل اور اس سے ایک نالج دیکھو نا، کوئی چیز بھی آپ نے پوچھا فوراً موبائل پہ جاتے ہیں، گوگل پہ چلے جائیں تلاش کریں. تو وہ ہمارے بزرگ، ہم لوگ تو میں نے دیکھا کہ بہت ہمارے جو یوتھ ہے وہ ویسٹ کرتی ہے اس کے اوپر. وہ موبائلس میں لگے رہتے ہیں تو باقی جو ہے وہ اپنی چیزوں سے دور ہو گئے، کتاب نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں موبائل ہی سے تو ہم لرن کر رہے ہیں. وہ آپ بھی کرتے ہوں گے موبائل کا کسی حد تک استعمال تو درست ہے اس کا، لیکن اس کے اوپر اپنا ٹائم جو ہے کنزیوم کرنا، ویسٹ کرنا، وہ میرا خیال ہے وہ غلط ہے. جی ایک طرح سے صحیح بات ہے. جیسے اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر یا اس طرح کی چیزوں پہ ٹائم ویسٹ ہی کرتے جا رہے ہیں تو وہ تو ویسٹ ہوا. لیکن پہلے اسپورٹس پہ زیادہ توجہ دی جاتی تھی، وہ ٹائم جو اسپورٹس کی طرف تھا وہ ادھر سے فزیکل ایکٹیویٹیز ختم ہوتی جا رہی ہیں. اس سے ظاہر ہے ہمارا اسٹرکچرل ڈیفیکٹ ہو گئے، ہیلتھ پرابلم آئیں گے. وہ اس کو کیسے کریں گے، اس کو کس طرح سے کیا ڈیفیشنسی ہم اسی صورت میں کور کر سکتے ہیں جب ہم اس کے لیے ٹائم نکالیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم جائیں، ہم جو ہماری سپورٹس ہیں ہم انجوائے کریں اس کو. ہم جس طریقے سے اپنے دوستوں کی کوئی راغب کرے گا نا، کوئی ادارہ کوئی ہے ہی نہیں. اب میں گھر سے باہر نکلوں گا تو میرے پاس کتنے سپورٹس کے مواقع ہیں. اداروں کو بھی نو ڈاؤٹ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، لیکن اگر ادارے ہمیں سپورٹ نہیں بھی کرتے تو ہماری جو یوتھ ہے اس کو چاہیے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں اور اس کو جو بھی کھیلنا چاہتے ہیں، کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں، ہاکی کھیلنا چاہتے ہیں، تو اس گیم کو وہ پروموٹ کریں. سپورٹس کو اچھی بات ہے، سپورٹس کرنی چاہیے. سپورٹس کریں گے تو فزیکلی فٹ رہیں گے. اگر سپورٹس نہیں کریں گے تو پھر یہی چیزیں آئیں گی، اس میں ڈسٹربینس آئے گی، اس میں اور چیزیں کافی. اب تو اس فکر میں لگ گیا نا کہ ہم کس طرح سے اپنا اس سے ارننگ کیسے کریں، بیس اس پہ چلے جاتے ہیں نا، بجائے اس کے کہ ہیلتھ اور فنامیناز بھی رکھے جائیں ساتھ. ارننگ تو ٹھیک ہے، ایک بیسک فیکٹر ہے کہ معیشت آپ کی جب تک مضبوط نہیں ہوگی، وہ انڈیویجول کی ہو یا قوموں کی ہو یا ہمارے ملک کی ہو، وہ تو اسی لیے سر کہا گیا نا کہ صحت ایک ہزار نعمت ہے. وہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ صحت کو پروموٹ کریں گے تو وہ آپ کے بلیسنگ ہے. آپ کریکٹر، اس کے بعد صحت، اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں آئیں گی. تو ہمارے یہاں کریکٹر بلڈنگ کے لیے جو رول خاص طور پہ ہمارے سیاسی طور پہ جو کریکٹر ہیں وہ اپنا رول پازیٹیو پلے کریں لوگوں کی تربیت کے لیے، اور معاشی لیول پہ بھی جو ہمارے معاشی جو ہمارے ادارے ہیں جو ڈیل کرتے ہیں اس سے، وہ بھی اپنا لیول اوپر لے کے ہیں
کہ لوگوں کو کس طرح سے راغب کیا جائے پازیٹیولی. جی ایسا ہی بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کیا میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے گورنمنٹ ہے وہ مختلف چیزوں جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر وہ انسینٹیوز دیتے ہیں. جیسے کہ ابھی نوجوان نسل زیادہ تر کر رہے ہیں آن لائن کام کر رہے ہیں فیور کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر یا بہت ساری چیزوں کے اوپر. بہت سارے لوگ ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگ کام بھی کر رہے ہیں. اور پاکستان کیونکہ اصل بات تو یہ اس کا فائدہ اٹھائے. پاکستان کے اندر زیادہ تر تعداد جو ہے وہ 25 سال سے کم نوجوانوں کی, اس کو یوتھ بیلٹ آف ورلڈ بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو بچے ہیں ان کو اسپورٹس کی طرف بھی جانا ہے. تو گورنمنٹ راغب کرنے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے تو ٹیکس کی چھوٹ بھی دے رہی ہے 2025 تک. یہاں تو سپورٹس بھی موبائل پہ ہو رہی ہے نا, کرکٹ بھی موبائل پہ کھیل رہے ہیں, ہاکی موبائل پہ. اس طرح سے اسپورٹس کے لیے بھی کوئی اس طرح کا انسینٹیوز دے جس میں سب وہ بچوں کو کہیں کہ آپ نکلیں باہر, آپ بے شک اپنا کام بھی کریں لیکن اس ٹائم کے اوپر آپ باہر نکلیں, آپ کو یہ ملے گا یا آپ کو یہ تحفہ ملے گا. ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ہاں وہاں پہ بھی جیسے چھوٹے چھوٹے اس میں بنائی ہوئی ہیں جو جگہ کنجسٹڈ گھروں میں, وہ وہاں جانے کے پاس گراؤنڈ ہی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو کیا کریں گے. کوئی اسٹینڈرڈ رکھا جائے کہ جو بھی اسکول بناتا ہے گراؤنڈز ہونے چاہیے. یہاں تو یونیورسٹی لیول پہ بھی گراؤنڈ کا سسٹم اتنا ایکٹیو نہیں رہا. تو جس طرح سے وہ اس پہ ٹیکس پہ چھوٹ دے رہے ہیں بچوں کو کام کرنے کے لیے کہ آپ آن لائن کام کریں گے تو آپ کو یہ ٹیکس نہیں پے کرنا پڑے گا. تو بہت سارے کال سینٹرز آ گئے ہیں, بہت ساری آن لائن جابز آ گئے ہیں, بہت سارا شاید اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا فائنینشلی پاکستان کی جو نئی یوتھ ہے اس کو. لیکن اسپورٹس میں بھی گورنمنٹ اگر انسینٹیوز دے کہ آپ باہر نکلیں کھیلیں, اتنا ٹائم مخصوص کریں ہمارے جو اس ٹائم پہ تو ضرور سپورٹس ہمارے جو اولمپئنز ہیں ان کو نہیں پیسے ملتے, جو اولمپکس میں جا کے کھیل کے آ رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں توجہ ملتی, تو پھر عام لوگ تو کہاں سے وہ پھر کوئی اس میں جاتے ہی نہیں ہیں. جن قوموں نے بھی سر ترقی کی ہے انہوں نے اپنی سپورٹس کو پروموٹ کیا ہے, فزیکل ایکٹیویٹیز میں رکھی ہیں, اس وجہ سے وہ ماشاء اللہ ہیلدی معاشرہ بنایا ہے. اصل بات ہے ہیلتھ, بالکل ہیلتھ کو ضرور فروغ دینا چاہیے. بہت مہربانی سر, آپ حضرت تشریف لائے. ارشد صاحب انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو اپنے پروگرام میں بلاتے رہیں. ظاہر صاحب بڑی مہربانی, آپ دوبارہ پھر آپ کو بلایا ہے, آئندہ بھی انشاءاللہ آپ سے تعلق رکھیں گے. ناظرین, ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی ایسی پوائنٹ جو ہیں معاشرے کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, ایک صحت مند اور ایک باکردار معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے, ہمارے اداروں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے, اور ہماری حکومتوں کو کس طرح سے ان چیزوں کو ارینج کرنا چاہیے. آئندہ کسی پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. اجازت.